آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ امت پہ ایسا وقت بھی آنا تھا، ہماری بے بسی، ہماری بے حسی، 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں گولیاں برسائی جا رہی، کریا کریا، بستی بستی، صحرا صحرا خون۔ امت والے، کتنا سستا امت کا ہے خون، گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی، ہم نے کشمیری ماؤں کے بین سنے، ان یتیموں کی آہیں اور فریادیں سنی، بیواؤں کی سسکیاں سنی، روتے بلکتے بچوں کی صدائیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشرقی تیمور کو چند لمحے بھی نہیں لگے، باقی مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ سرپرست ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی، ہم کتنے لاوارث ہو گئے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو حضور نے اپنی چادر اس کی طرف ڈالی تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ حضور نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہو، تو اقبال نے مثنوی چے باید کرد اقوام شرق کے اندر بحضور رحمت للعالمین کے نام سے ایک نظم لکھی، تو اس میں یہ واقعہ سارا درج کیا، اور اس کے بعد اقبال حضور کی چادر رحمت کو تھام کے پکارتے ہیں، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں، اے رحمت عالم ہمارے سر سے بھی وقار کی چادر اتر چکی ہے۔ بنو تے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، ہم آج پوری امت بہرنا سر ہے، وہ کشمیر میں ہیں، وہ برما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، وہ شام میں ہیں۔ آج امت جام بلب ہے، آسمان کے مالک، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ اللہ اس امت کو عالمی قیادت نصیب فرما، اللہ اس امت کو واقفاً عظمت رفتہ رفعت پارینہ دیتے، اور میرا دل دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب ارزگان کو، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی امت کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اللہ اس امت کو وکاس دے دے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی۔ احرام کے اعتبار سے حج کے لیے کون سی جگہ ہے جس سے باندھا ہوا احرام سب سے افضل ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے افضل احرام کے اعتبار سے وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا جائے۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصیٰ سے احرام باندھے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس امت کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر جو لوندے نوں گا۔ آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا، اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا،
اور قرآن نے اس مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے حرام باندھے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس عمر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر بندے نوں گا۔ بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما۔ اللہ بلاد شام کی خیر فرما، شامی مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما۔ اللہ ان بچوں کی، ان یتیموں کی نصرت فرما، اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما۔ اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے، زخم زخم امت کی خیر کر دے، بلاد شام کی خیر فرما۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے۔ اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی۔ اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، وہ وقت نصیب کر دے، وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں۔ اللہ اسلام کو فروغ اور باقپن عطا کر دے، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے، اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے۔ اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے، اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے، اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے، اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے، اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے، اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے،
اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، امت لہو لہو ہے. اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں؟ کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے؟ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے. انسانیت کا بہتا ہوا خون. کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتا؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں. 90,000 بچے یتیم ہو گئے. 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی. وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے. ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں. وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالا زار بنی ہوئی ہے. کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھیڑنے والے جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے. کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے. تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے. تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے. تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو. تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے. تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے. تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں. آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون. امت والے، امت کا ہے کتنا سستا خون. شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں. ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون. امت والے، امت کا ہے کتنا سستا خون. آج امت لہو لہو ہے. اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو. جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے. جہاں لاشیں گرتے ہیں
وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ ہزار فلسفے تراش لیں، ہزار منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انسانیت لٹ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ثناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں؟ یہ خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا، اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ اللہ اس امت کو اتحاد دے، اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے۔ جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن ہمارے افتراق نے، ہمارے انشقاق نے، ہماری باہمی لڑائیاں نے، ہماری جغرافیائی تقسیم نے، ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے۔ آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے، صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں۔ کتنا نازک دور تھا اس امت پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا۔ کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، 1-2 ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں۔ سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی حکار بے بنیاد۔ حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا۔
جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے گی۔ لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے، محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمار کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بھاگتا اور گھٹنوں کے وال آتا ہے۔ مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تو۔ دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ان کے ختم ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے، یہ تو ان کی رپورٹ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے۔ باقی مختلف ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں، اور ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں۔ پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں، ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں۔ کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی، وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ کس طرح اس کو مٹا ڈالیں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے۔ ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں، صحابہ کی قبور موجود ہیں، اور ترکی میں اصحاب کہف کا غار ہے، ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری، تو وہاں دیکھیں، اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں، معیار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی استعمال کریں۔ تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں، جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنس دیں۔ اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں۔ امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں۔ آج وہ پکار رہے ہیں، این العرب این انتم یا جنون المسلمین، کہاں ہو مسلمانوں تم؟ نہتے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حق کبھی دبا نہیں کرتا۔ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور پھر اس خطے کے بارے میں تو اللہ کے محبوب کے فرامین بہت واضح ہیں،
دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے کہ لوگوں کا ان کو تنہا چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور فرمایا کہ وہ حق پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے عساکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ منظر کتنا دل فریب ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور یہ اس وقت امت 3 حصوں میں بٹ چکی ہوگی، اور یہ بالکل حالات اب ادھر جا رہے ہیں۔ ایک حصہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک فرار کا راستہ اختیار کر چکا ہوگا، بزدلوں کا ٹولہ، اور ایک لڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئے، اللہ اکبر، اور انہیں کہیں گے کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں بد دعا کرتا ہوں یہ غرق ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم لڑ کے جہاد کر کے فتح حاصل کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں جہاد اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، تمام رجال ثقہ ہیں، میں اب میری زبان نہ کھل جائے، بڑی کوشش کی گئی کسی طرح سے حضرت امام مہدی کے نزول والی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے، آج سے چند سال پہلے محققین بٹھائے گئے کسی ملک میں، لیکن نہیں کر سکے، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور اس سے ملتی جلتی باقی صحیح حدیث میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی خوشبو سے ہی دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرے گا، اور فرمایا مقام لد پہ قتل کر دیا جائے گا، بھاگتا ہوا، اللہ اکبر، بھاگتا ہوا مارا جائے گا، وہ جو جس پہ ناز ہے، اور وہ کہتے ہیں 1000 سال حکومت اس کے آنے پہ ہم کریں گے، اور ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے یہ بیتاب ہے، اور وہ تخت داؤدی جو رکھا ہوا انگلینڈ کے اندر وہ یہاں ہیکل سلیمانی میں رکھنے کے لیے بیتاب ہے کہ یہاں آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا، وہ ان کا مسیحا بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور یہاں 6 ماہ کے بچے بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مقام لد پہ اس وقت جو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لد چھوٹا سا دیہات ہے، یہاں کیسے فرار ہوگا، لیکن آج دنیا کو پتہ چل گیا دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ یہی ہے، اور 2 ٹرمینل اس کے بند ہیں جو انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے۔ تو اب سمجھ آئی کہ دجال یہاں سے بھاگنا شروع ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے ہتھے چڑھ جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو بھی توڑیں گے، اور پھر اسلام کو اللہ مسلمانوں کو یوں فتح دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے نیچے، بخاری کی روایت ہے، پتھر کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں، کھو میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی یہودی چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور توانائی عطا کرے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کے روضہ انور کے پاس۔ جب کام جرنیل مکمل کر لیتا ہے تو پھر سیلوٹ کرتا ہے اپنے باس کو، تو حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ لَيَنزَلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر وہ میری قبر پہ، میرے روزے پہ آئیں گے۔ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ، اور قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے۔ لَأَجِيبَنَّهُ، فرمایا قسم ہے رب کی میں قبر سے آواز دوں، اس کی آواز کا جواب دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر اللہ نے نصیب کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے عساکر میں شامل کرے، حضرت عیسیٰ کے لشکروں میں شامل کرے۔ بلکہ حضور نے فخر سے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ جب آئیں گے تو تازہ غسل کی طرح قطرے ٹپک رہے ہوں گے آپ کے وجود سے، اور اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ
آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کو اشارہ دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا شاندار ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کر دے۔ تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ وصف ہیں۔ یہ نمایاں 6 وصف ام المومنین نے بیان کیے۔ آئیے میں اور آپ دیکھیں، اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میں یہاں اگرچہ ممبر پہ بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں، میرے اندر یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کا کوئی حصہ ہے، اگر ہے تو مجھے مبارک ہو۔ آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ان 6 اوصاف کو، جو بڑے نمایاں واضح کھلے وصف ہیں میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کے، جو حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برجستہ بیان کرتی ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، اور میرے میں نہیں ہے تو آپ مجھے ملامت نہ کیجیے۔ ہم آج سے عزم کر کے یہاں سے اٹھیں گے، یہ 6 وصف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ پھر سن لیجئے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا وزن ان کے پلڑے میں۔ تو اللہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ انور کو سمجھنے کے لیے آقا کریم کے قریب ترین لوگوں سے اگر ہم سوال کریں تو وہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے برجستہ کہا، کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے ان کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن مجید نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے آپ حضور کو ان کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھو گے، اور جن امور سے منع کیا ہے آپ دیکھو گے کہ اس زون میں حضور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کردار سے متاثر ہو کر ہی حضور سے نکاح کیا تھا۔ جب میسرہ غلام نے آ کر کے بتایا سفر شام میں حضور کے کردار کی کہانی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ تقریباً نکاح کے 15 سال بعد حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول وحی جب ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی اترے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا قلب انور تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کا ایک احساس تھا۔ تو آقا کریم گھر پلٹے پہلی وحی کے نزول کے بعد، اور آپ کو ایسے تھا جیسے سردی لگ رہی ہو، تو کہا زملونی، مجھے چادر اوڑا دو۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی، اور آقا کریم نے فرمایا مجھے اندیشہ جاں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی اور برجستہ بیان فرمائی۔ بخاری میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، اہل سیر نے اس پر تفصیل سے لکھا۔ 5 یا 6 کلمات انہوں نے ارشاد کیے، کلا واللہ
ما یخزیک اللہ ابدا، سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے تو یہ پہلا امتحان ہے کسی شخص کا۔ اچھی معاشرت کی تشکیل جب ہوتی ہے تو اس کا پہلا دائرہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو دوسرے دائرے میں، تیسرے دائرے میں، چوتھے دائرے میں بھی آپ اس کو کامیابی کے زینے چڑھتا ہوا محسوس کریں گے، کیونکہ رشتہ دار ایک تو اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں، اور دوسرا رشتہ دار اس رشتہ داری کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے اور ایک دم اچھال کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوں گے کہ جو اس بات کا خیال رکھیں، لیکن عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے بہت تلخ ہوتے ہیں اور بہت کھردرا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو شریکہ برادری کا تصور ہے، تو حالانکہ شریک تو شرکت سے نکلا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی اور مفہوم میں اپنا راستہ بنا گیا، اور عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے ناہموار اور غیر مناسب ہوتے ہیں، اور انسان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، تو تلخی بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اب ہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ اس تلخی کو قابو پا سکتا ہے کہ نہیں، اس رد عمل کو اس کی عملی تنفیذ کرتا ہے یا اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور اللہ بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور یہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسان کے ارد گرد معاشرت کا دائرہ۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے تو اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امتحان بھی بہت بڑا ہے، لیکن نتیجہ بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب رشتہ دار کے تلخ رویوں کے باوصف ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کسی شخص کا پہلا امتحان ہے جب وہ معاشرے میں اترنے لگتا ہے، چونکہ اس کا پہلا دائرہ ہی یہی ہوتا ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کا جو نمایاں وصف بیان کیا وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کیونکہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں رشتہ داروں کے لیے کیا جذبات ہیں۔ تو یہ بات ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے لیے کہی، اور پھر آپ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا، تبًا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، معاذ اللہ حضور شہادت کی انگلی اٹھا کے واز کرتے تھے، اور جس نے اس پر آوازہ کسا وہ رشتے میں چچا لگتا تھا، تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، لیکن یہ پہلے جملہ چچا نے کہا تھا۔ راہوں کے اندر گڑے چچا کھودتا تھا، سکی چچی جو تھی وہ ام جمیل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی کانٹے دار، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بچھا دیتی۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کے حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے پھینک جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے تاؤ بھی اسی نے دیے تھے۔ حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام پر اوجھیاں ڈالی گئی۔ تو یہ کتنا دردناک رویہ تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا رشتہ داروں نے۔ آج اللہ کے محبوب جب مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔ 10,000 اصحاب حضور کے ہمراہ تھے، انہیں یہ تھا کہ آج تو ہماری گردنیں اڑ جائیں گے۔ آقا کریم نے سب کو جمع کر کے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہمیں شہر بدر کر دی جائے لیکن جاں بخشی ہو جائے۔ تو کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں،
اور ان کو یہ تھا کہ چلو جان بخشی ہو جائے، چاہے شہر سے نکال دیں، لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج کے بعد سارے آزاد ہو، اور میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالا، مالک ابن زغر کے ہاتھوں پھوٹی کوڑیوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، اور باپ کے سامنے آ کے مکر کیا کہ انہیں تو بھیڑیا کھا گیا۔ کتنا تلخ رویہ تھا بھائیوں کا اپنے معصوم بھائی کے خلاف، اور انہیں تھا کہ وہ بولی بسری داستان بن گیا ہوگا یوسف، لیکن آج جب وہ ہاتھ میں کشکول لیے جناب یوسف کے سامنے حاضر ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ کہانی تو ان بھائیوں کے درمیان ہے۔ باپ کو یہ کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ایک ماضی کی ساری پرتیں کھلنے لگی، اور حضرت عزیز مصر کے چہرے میں ان کو یوسف کے خد و خال دکھائی دینے لگے، اور ادھر اندر خوف بھی اترنے لگا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں یہ مقام اٹھائیے تو وہ ڈر سے گئے، ہونٹ کپ کپا رہے ہیں، اور عزیز مصر کے چہرے پر یوسف کے خد و خال دیکھ کر کے کہتے انکا لانت یوسف، اللہ اے آپ یوسف ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے انکا لانت یوسف، آپ یوسف ہیں۔ قال انا یوسف، کہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت بنیامین پاس بیٹھے تھے، اور پھر فرمایا اب ایک لمحے کی اذیت سے وہ گزرے کہ اب کیا ہوتا ہے، ساتھ ہی کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، پریشان نہیں ہونا، تمہارے اوپر آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی انہیں اس کرب سے بھی زیادہ دیر نہیں گزرنے دیا کہ جب یہ پہچان گئے کہ عزیز مصر یہ تو وہی یوسف ہے جس کو کنویں میں ڈالا تھا، آج عزیز مصر بن کے ہمارے سامنے، تو بھائیوں کی حالت غیر ہو رہی تھی اور زبان میں لکنت پیدا ہو رہی تھی، آواز گلے میں پھنس رہی تھی، نکل نہیں رہی تھی۔ انکا لانت یوسف، آپ یوسف ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف میں ہاں میں یوسف ہوں، لیکن ساتھ ایک لمحے کے تاخر کے بغیر کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ عثمان بن طلحہ یہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو، میں اندر جا کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں میں آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ وقت گزر گیا، آج حضور فاتح بن کے داخل ہوئے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو کپ کپاتا ہوا حاضر، فرمایا لاؤ کعبۃ اللہ کی کلید۔ دروازہ کھولا، حضور اندر اترے، بتوں کو توڑا، سجدہ ریزیاں کی اللہ کے حضور، واپس پلٹے تو سب صحابہ منتظر تھے کہ یہ دیکھیے یہ کس کو ملتا ہے۔ عثمان بن طلحہ کو تو دوبارہ چابی نہیں ملے گی، اب دیکھیے کس کا مقدر کھلتا ہے، اور یہ کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز کس کو ملتا ہے۔ سب حسرتیں لیے کھڑے تھے، لیکن حضور جب باہر تشریف لائے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ حاضر خدمت ہوا تو حضور نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ چابی میں تم کو دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے سوائے ظالم کی۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے۔ جب اس نے حضور کا یہ سلوک دیکھا تو آگے بڑھ کے آقا کریم کے ہاتھ میں بیعت اسلام کر لی۔ تو یہ سلوک تھا اللہ کے محبوب کا، صلہ رحمی کا یہ عالم تھا، یہ حضور کی سیرت۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں اگر تم ایک بات کرو گے تو ہم 10 باتیں کریں گے، ایک قدم پیچھے ہٹو گے تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تم اگر پتھر مارو گے، اینٹ مارو گے تو ہم پتھر اٹھا لیں گے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہو، یہ تو ہم اس سے آگے بڑھ گئے۔
تم جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے رویے سے نہیں ہٹنے کے، ہم اپنی عادت خیر کو چھوڑنے کے نہیں۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے پانی کنارے، تو ایک بچھو تھا جو ایک درخت کی ٹہنی پر پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا، اور کبھی کوئی تیز جو ہے وہ لہر آتی تو وہ ڈوب جاتا، پھر اپنے آپ کو بڑی ہمت سے اس لکڑی کے ساتھ آ کے وابستہ کرتا۔ تو ان کے دل میں رحم جاگا، تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا۔ درد ہوا تو ہاتھ جھٹکا اور پھر گر گیا، پھر دوبارہ اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو پھر اس نے ڈنگ لگا دیا۔ یہ 7 مرتبہ ہوا۔ تو پاس کھڑے ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت یہ اتنا نصیب ہے کہ ہر بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ پھر بھی مصر ہیں اس کو نکالنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کے پلے ہے یہ، جب وہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا۔ الاناء یترشع بما فیہ، عربی کا مقولہ ہے برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ اگر آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں رکھتا، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا اگر تو 1 قدم بڑھا ہے تو میں 10 قدم اور جو ہے وہ تیرے معاملے میں اتنی ہی برائی میں تیرے ساتھ بڑھ جاؤں گا، یہ تو پھر ہم اس سے آگے بڑھ گئے نا۔ ہم کہیں گے نہیں، تجھے بھی ایک دن جیت لیں گے محبت کے زور پر۔ سل من قطعک واعط من حرمک، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ ہاں تمہارا یہ حق ہے کہ اگر رشتہ دار شر کا منبع و مصدر ہے تو آپ اس سے محتاط ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل میں پھنس جائے، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو تو آپ اس وقت جو کہیں کہ اب میں اس کا سر کچل کے رکھ دوں، نہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے جو تمہارا مخالف ہو، چونکہ نفس مانتا ہی نہیں ہے اس صدقے کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اگر اس کو بھی کھڑا کر دیا اور یہ بھی اگر جو ہے وہ صاحب ثروت ہو گیا تو یہ تو میرے لیے مشکل کھڑی کر دے گا۔ تو نہیں، اس کی مدد کرو، اگرچہ اس کا رویہ تلخ سے تلخ کیوں نہ ہو۔ تو پہلا کردار جو ام المومنین نے حضور کا بیان کیا وہ یہ تھا کہ انک لتصل الرحم، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ آپ کو بے آبرو ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف حضور کو انہوں نے بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے بوجھ تو سارے ہی اٹھاتے ہیں، اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم درختوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھے، خود دھوپ میں جلستے ہیں، لیکن جو ان کے دامن میں آئے تو اس کو وہ ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ درختوں نے آج تک اپنا پھل خود نہیں کھایا، لوگوں کو دان کر دیا۔ اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہے۔ دریاؤں نے اپنا پانی کبھی خود نہیں پیا، یہ اوروں کو سیراب کرتے ہیں۔ بادل خود اپنا پانی جو ہے وہ نوش جان نہیں کرتے، وہ اوروں کو دان کرتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے زندگی گزارنا، یہ زندگی کا حسن۔ کمائی کرنے والا نہیں، آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ اللہ اکبر، کہ لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمائی کریں، تجارت کی ہے حضور نے، کس لیے؟ دوسروں کام آنے کے لیے۔ میں اور آپ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ علماء نے لکھا، یہ اچھی طرح مجھے اور آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے، یہ زندگی کا ماٹو بنا لیں۔ رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں، ان نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ سب سے پہلی نیت جس کے لیے ہمیں رزق کمانا چاہیے وہ تجارت ہے، مزدوری ہے، کھیتی باڑی ہے، وہ ملازمت ہے یا کوئی اور عمل۔ ہم رزق اس لیے کمائیں کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائیں، کیونکہ ہماری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ اس بدن کو 2-3 وقت کھانا چاہیے، گرمی اور سردی کے لیے لباس چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے، گھر چاہیے، بیمار پڑ جائیں تو دوائی چاہیے۔
یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو ہمیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے جو ہمیں ملحوظ ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل۔ وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اولاد ہے، بیوی ہے، یا آپ کے بہن بھائی آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کی ضرورت، ان کی خوراک کی ضرورت، ان کی طبی ضرورت، ان کی تعلیم کی ضرورت اور ان کی دیگر ضرورتوں کی تکمیل۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کے لیے۔ اس کے لیے پردیس کاٹا جاتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کیا جاتا ہے، تاکہ میرے بچوں، میرے ماں باپ، میرے اعزاء و اقربا جو میرے زیر کفالت ہے، ان کی ضرورت میرے ذمے ہے، تو میں آپ دکھ سہ لوں گا لیکن ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اور یہ ہماری نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے میری ضرورت اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے گا تو میں ان کی ضرورت پورا کروں گا، ان کی ضرورت کی تکمیل کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، لاچار ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامى ہیں، غرباء ہیں، مفلوق الحال ہیں، کثیر العیال ہیں، کوئی بھی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ میں اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ اگر تو میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے تو مجھے زیادہ دے تو میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ یہ تین نیتوں کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کمائیں تو وہ عین دین۔ اگر چوتھی نیت جڑ گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا، تو پھر بھی بے برکتی اتر آئے گی۔ اور اگر اس رزق کے ذریعے سے عیش و عشرت کروں گا، اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کروں گا، یہ تو خیر بدترین صورتحال ہے۔ صرف تفاخر کروں میں باقی رشتہ داروں کے اندر بھی، میاں میں تم سے امیر ہوتا ہوں، اور میں ان پر تفوق کا اظہار کر سکوں، یہ بھی نیت میں کہیں چھپا ہوا، تو وہ رزق آپ کو بے چین کر دے گا، سکون نہیں آنے دے گا، اور وہ رزق جو ہے وہ پھر دنیا کا مال بن کے رہ جائے گا جو تمہارے لیے بہت کڑے اور سخت حساب کا ذریعہ ہوگا۔ تو صرف تین نیتیں ہمارے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے رزق دے، میں اپنی ضرورت کو پورا کروں، میں اپنے بچوں کی، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر تو مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو پھر میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ یہ ہیں تین نیتیں۔ ان نیتوں کے ساتھ جو تاجر اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے مزدوری کرتا ہے تو بظاہر وہ کوئی یہاں ممبر پہ بیٹھ کے واز نہیں کر رہا، لیکن کیا کہا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، وہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کتنی بڑی بات، چونکہ اس کی نیت میں فرق نہیں ہے، اس کی نیت صرف یہ تین چیزیں، اور اگر اس کی نیت پھیل گئی، آگے بڑھ گئی اور وہ شر کے زمرے میں آتی ہو تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس طرح وہ مزدوری کرتا ہے تو القاسب حبیب اللہ، وہ مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہاں تک کہ جو اس کو تھکن لگتی ہے مزدوری کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ذہنی تھکن ہوتی ہے اس کو جو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے، لوگوں کے تلخ رویے ہیں کاروبار میں سہنے پڑتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ بلکہ کاشتکار ہے تو اس کی فصل سے جو چڑیاں چگ کے لے جاتی ہیں، اللہ اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب کی صورت میں لکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کا خلوص جو ہے اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ تین نیتیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ میں مختلف اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، تو وہاں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی سے اپنی نیت میں شامل کر۔ یہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ پردیش میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میں دوستوں کو کہتا ہوں ایک ایک خاندان کو اٹھاؤ، دو دو خاندانوں کو اٹھا دو۔ ایک گلی کے اندر 10 سے 15 گھر ہوتے ہیں تو ان میں سے عموماً متوسط لوگ ہوتے ہیں تو 2 یا 3 گھر غریب ہوتے ہیں، باقی 2-4 گھر امیر ہوتے ہیں، باقی متوسط ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی گلی کو اپنے ذمے لے لیں کہ ہم اپنی گلی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، اس گلی کے غریب لوگ ہمارے ذمے ہیں،
ان کے بچوں کی تعلیم ہمارے ذمے، ان کی شادیاں ہمارے ذمے، صرف ایک ایک گلی کو اپنے ذمے ہم لے لیں تو ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن جب ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر معاشرہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح اس وقت پایا جاتا ہے۔ اور ہمارا دین صرف ہمیں سجدے کرنے کی تلقین نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اس قدر مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں، ایسی جگہ پہ اس کو پکاؤ کہ غریب تک اس کی مہک نہ پہنچ سکے۔ بچے تو بچے ہیں، ضد کر بیٹھے کہ ان بچوں کی ضد کو کون پورا کرے گا؟ پہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اپنی دولت کی نمائش نہ کریں کہ لوگ اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ میں نے تو فقہا سے یہ بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ آپ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں تو اس کی بھی بار بار لوگوں کو باتیں نہ سنائیں کہ غریب آدمی اس سے بھی جو ہے وہ اذیت میں آئے گا کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ چلا جاتا، تو وہ بھی اذیت میں آ جائے گا۔ اس طرح کسی نے کہا تھا امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم اوروں کے لیے جئیں، اور جب ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو طمانینت آتی ہے اس کو کسی ترازو پہ نہیں توڑنا جا سکتا۔ ہم ایسے جینا شروع تو کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمسائے کے بچے میرے بچے اور ان کی ضرورت میرے ذمے ہے اور یہ میرے ذمے ہیں، اور معاشرہ اس طرح کس طرح صالحیت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ مساجد کی انجمنیں جو ہیں یہ صرف اپنا سارا زور مولوی صاحب کے اوپر نہ دیں کہ ان کو کس طرح ہم نے قابو میں رکھنا ہے، یہ پورے محلے کو دیکھیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سوتا، یہ ذمہ داری ہے اس کی، اس کے منصب کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جو زعماء ہیں، سیاسی زعماء ہیں معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ خود کر سکتا ہو، اللہ نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے کہ جو خود تو نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو یہاں پہلے فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ فلاں یار غریب ہے اس کی مدد کو پہنچو۔ خود اس کے پاس دولت ہے، وہ تو بہت بڑے امتحان میں ہے، اس کو تو ڈھونڈ کر کے دینا چاہیے، لیکن وہ خود اس اہلیت میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں وہ اس کی نظر میں ہیں اور اس کا اثر ان پہ بھی چلتا ہے جو صاحب ثروت ہیں، تو وہ ان کو اگر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے کیا لگے اور میں ان کا احسان اپنے اوپر کیوں لوں، ان کو ترغیب دے کہ ان کی مدد کرواؤں، مجھے کیا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون کے اندر جہاں مذمت کی منافقوں کی، اس کی بھی کی کہ اس کی بد نصیبی کیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور سورہ البلد کے اندر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ وہاں ارشاد ہونٹ دیے ہیں لیکن تو ان کے حق میں کیوں نہیں بولا، تو نے ان کی غربت کی آواز دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اپنے اعتراف پہ غور کریں کہ کوئی بندہ اگر بھوکا مر گیا تو وہ بوجھ ہمارے ذمہ ہے، لیکن ہماری بے حسی، پوری دنیا کی بے حسی نے آج انسانیت کو خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو الگ الگ اچھے ٹاؤنز بن رہے ہیں یہ بھی غریبوں اور امیروں کی بستیاں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ ڈیفنس میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں، غریب محلوں میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں، تو بستیاں الگ ہو رہی ہیں، لوگ امیر غریب ان کے اندر جو ہے وہ لمبی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں۔
اور ہمیں جو زندگی دی گئی تھی وہ ترغیب کی زندگی دی گئی. تو اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے کمال ہے. تو یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو ام المومنین نے بیان کیا. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، آپ اس کی کمائی کرتے ہیں. سیرت اس لیے نہیں ہوتی، یا میلاد اس لیے نہیں ہوتا، یا جلسہ اس لیے نہیں ہوتا، یا تقریر اس لیے نہیں ہوتی کہ میں تقریر کروں اور آپ نعرے لگاتے تھکے نہ، اور آپ کہیں کمال کر دیا، کبھی پھول پھینکے کبھی نوٹ پھینکے. یہ مجھے اور آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. مجھے اس سیرت کے عنوان سے اپنے لیے ڈھونڈنا ہے کہ میرے اور آقا و مولا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں ان کی تو زندگی یہ تھی، تو کیا میں ان کی زندگی کے کتنا قریب ہوں، میرے اندر کہاں تک ہے. یہ میں نے زندگی میں کتنے دکھیوں کو، کتنے دف حضرت عبد الرحمن 30,000 غلام آزاد کیے. تو ہمیں لوگوں کو، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے. اس دور کی جو غلامی ہے، معاشی بحران ہیں، اذیت ہیں، اس میں لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں. یہ میرے حضور کی سیرت ہے، اور سیرت بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سیرت کو ہم اپنے اندر اتاریں اور اپنے اس کا عکس اپنے اندر پائیں، تاکہ ہمارے آقا خوش ہوں. صرف سن کے کہ واہ سبحان اللہ، یہ ہم صرف ان کو بیان کر کے سبحان اللہ کہہ رہے نہیں. دین کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. ہمارا کچھ نہیں کھاتا، اپنی قسمت کا ہمارے دسترخوان سے کھاتا ہے، اور ہمارے دسترخوان سے کھانے کی وجہ سے ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، عزت بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ برکت بھی چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے. اللہ اکبر. آدھا فقر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. باقی چلے، ریاستیں، عبادتیں، نمازیں، سجدے، تہجدیں، اوراد، اشغال، وظائف، یہ باقی آدھا بنتا ہے. صرف آدھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا ہے. فقیر اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کا دسترخوان چلتا رہے. اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا. فقیر کا مزاج یہ ہے کہ لوگ آئیں اور اس کا دسترخوان چلتا رہے. اسے خوشی ہوتی ہے جب اس کے دسترخوان سے کوئی لقمہ اٹھاتا ہے. تو یہ چوتھا وصف ام المومنین نے حضور کا بیان کیا. پانچواں وصف وتصدق الحدیث. حضور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اب آئیے ہم یہاں رکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سچ ہے یا جھوٹ. تو قدم قدم پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا. میں نے کہا کیسے بیچ لیتے ہیں؟ وہاں تو جھوٹ کا کبھی گزر بھی نہیں ہوا، اور وہ معیشت میں کہاں سے کہاں ہے. یہ عجیب فلسفہ تراشا کہ جھوٹ نہ بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکے گا. جھوٹ تو نحوست ہے، جھوٹ تو معیشت کو کھا جاتا ہے. جھوٹ تو سکون کو برباد کر دیتا ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی اور حساس فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رحمت لانے والے فرشتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے اس سے 1 میل پیچھے ہٹتے ہیں. اور صبح سے لے کر شام تک جہاں جھوٹ ہی ہو تو فرشتے کتنے دور جا چکے ہوں گے. باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹی اپنے بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی اپنی بہن سے جھوٹ بولتا ہے. تو ایک گھر سے اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں تو وہاں تو بدبو بوکے پھوٹ رہے ہوں گے. تو رحمت کے فرشتے تو دور دور کہیں ہوں گے جنہوں نے رحمت لے کے آنی تھی. اب نحوست آ گئی، رحمت والے تو آ ہی نہیں سکتے. ہم نے کیا سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا. ہم نے کیا سمجھا کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے بندش کر دی، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہم نے سوچا ہی نہ کہ جھوٹ کی وجہ سے بدبو پھیلی ہے اور رحمت کے فرشتے ہماری گلی سے بھی نہیں گزرتے. اور ہم گئے پھر بابوں کے پاس، اور وہ جھوٹ کا پلندہ تو پہلے یہ جھوٹ کا سامان لے کے گٹی باندھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا تم تو ویلے سے آ گئے ہو، اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے تھے، ککھ نہیں رہنا تھا تمہارا اگر تم 2 دن لیٹ ہو جاتے.
پھر ہر اتوار کو اس ملنگ، اس بابے، اس عامل کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ٹھیا کہہ لیں یا آج کل جو بھی لفظ بولتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ چوکی بھرنی پڑتی ہے۔ اور اتنے بد نصیب ہوتے ہیں، کوئی 3 سال سے نہیں نہایا، کوئی 4 سال سے غسل نہیں کیا، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی جو ہے وہ بےہودگی پہ اتر آتا ہے۔ اور روز اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بابے نے کیا کرشمہ کر کے رکھ دیا، اور عزتوں سے کھیلنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں رش لگا ہوتا ہے۔